اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسکوپ آف فزیکل ایجوکیشن پڑھیں گے، تعلیم جسمانی کی وسعت یا اس کا دائرہ کار۔ یعنی تعلیم جسمانی کی وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، کہ کہاں کہاں تک اس کا پھیلاؤ ہے اور دائرہ کار کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ تو تعلیم جسمانی کا دائرہ کار اگر ہم دیکھیں تو تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے، کیونکہ تعلیم جسمانی کے دائرہ کار میں وہ تمام جسمانی سرگرمیاں اور ورزشیں شامل ہیں جو انسانی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس طرح تعلیم جسمانی کا تعلق جو ہے انسانی زندگی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، یعنی انسانی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تعلیم جسمانی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ضروری ہے۔ تعلیم جسمانی کے دائرہ کار میں ایسی باضابطہ مؤثر سرگرمیاں ہیں جو فرد کی ذہنی، جسمانی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی تربیت کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ تو اس کو ہم اگر دیکھیں کہ دائرہ کار میں ایسی باضابطہ وہ سرگرمیاں جو کہ رولز ریگولیشنز کے تحت ہوتی ہیں وہ باضابطہ کہلاتی ہیں۔ مؤثر اثر رکھنے والی، یعنی تعلیم جسمانی کے دائرہ کار میں ایسی رولز ریگولیشن کے تحت سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں جو اثر رکھنے والی ہوتی ہیں، اور وہ سرگرمیاں جو ہیں فرد کی ذہنی، اس کی جسمانی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی تربیت کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرتی ہیں۔ یعنی ایک فرد کی تربیت جو ہے نہ صرف ذہنی ہونی چاہیے بلکہ ذہنی کے ساتھ جسمانی، سماجی، معاشرے میں رہنے کے طور طریقے اور معاشرتی بھی اسی میں آئے گا، اور اخلاقیات کیا ہیں یہ جب تک ٹریننگ نہیں ہوتی اس وقت تک ایک پرسنالٹی جو ہے مکمل سامنے نہیں آتی۔ تو تعلیم جسمانی جو ہے وہ فرد کی ان پہلوؤں کی تربیت کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرتی ہے۔ علم صحت دراصل تعلیم جسمانی کی ایک شاخ ہے۔ جمناسٹک اور منظم کھیلوں کے علاوہ تعلیم جسمانی میں عام طور پر مندرجہ ذیل 4 قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر 1 اصلاحی سرگرمیاں، نمبر 2 تعلیمی نوعیت کی حامل سرگرمیاں، نمبر 3 حفظان صحت کی سرگرمیاں، نمبر 4 تفریح مہیا کرنے والی سرگرمیاں۔ تو سب سے فرسٹ نمبر پر ہم دیکھتے ہیں اصلاحی سرگرمیاں۔ اصلاحی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد قامتی نقائص کو دور کرنا ہے۔ بچے جن لوگوں نے ایف اے میں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن نہیں پڑھی ہوئی تو ان کو میں تھوڑا سا قامتی نقائص بتا دیتی ہوں۔ کیا ہوتے ہیں کہ باڈی کے اندر عموماً 4 قسم کے نقص جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نقص جو ہے گول کمر کا ہے جسے کبڑا پن بھی کہتے ہیں، دوسرا نقص جو ہے وہ خالی کمر کا ہے، تیسرا جو ہے وہ ناہموار کندھے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ فلیٹ فٹ ہے، یعنی اونچے نیچے کندھے اور بالکل فلیٹ کہتے ہیں سیدھے کو، بالکل سیدھا پاؤں، یعنی زمین پر اگر وہ ہلکی سی نمی والی زمین پر یا گیلی زمین پر اگر پاؤں کا یا خشک ریت پر پاؤں کا نشان لگایا جائے تو پورا پاؤں کا نشان، ٹو، ہیل اور درمیان والا پورشن جسے ہم کرو محراب بولتے ہیں، کرو جو ہے وہ بھی اگر زمین کے اوپر فل پاؤں کا نشان بنا دے تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں جو ہے وہ فلیٹ ہیں، سیدھے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے نقائص باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ان نقائص کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان نقائص کو بروقت جو ہے تعلیمی جسمانی کی سرگرمیوں کے ذریعے ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ پرسنالٹی کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ تو اصلاحی سرگرمیاں جو ہیں انہیں ہم ریمیڈیل ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اصلاحی سرگرمیاں جو کروائی جاتی ہیں ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی کے اندر نقص ہے اس کو دور کیا جائے۔ جس نوعیت کا نقص ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس نقص کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ایکسرسائز جو ہے وہ کی جائیں گی۔ درست قامت اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے میں مندرجہ ذیل سرگرمیاں جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو قامت درست، یہ میرا خیال میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا کہ قامت کسے کہتے ہیں۔ قامت کا تعلق ہمارے چہرے سے نہیں ہے، ہماری خوبصورتی سے نہیں ہے، بلکہ قامت کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ تو درست قامت ہم کس کو کہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمار جب دیوار بناتے ہیں تو وہ ایک لٹو
رسی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ لٹو نیچے لٹکا کر جو ہے دیوار کی درستگی کو دیکھتے ہیں کہ دیوار درست ہے یا کہیں سے ٹیڑھی ہے۔ اگر وہی لٹو جو ہے کان کی سیدھ میں رکھ کر نیچے لٹکایا جائے اور ہمارا کندھا، ہمارا کولہ، ہمارا گھٹنا اور ہمارا ٹخنا جو ہے ایک سیدھ میں گزرے تو اسے اچھی قامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا کہ درست قامت کیا ہوتی ہے؟ تو درست قامت اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے میں مندرجہ ذیل سرگرمیاں جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ دیر تک تیزی اور پھرتی سے چلنا، یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہماری قامت جو ہے وہ درست رہے اور ہم باڈی نقائص سے بچے رہیں تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ دیر تک تیزی اور پھرتی سے چلنا چاہیے، یعنی واک کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کبھی آگے پیچھے، دائیں اور بائیں کی جانب میں دوڑنا، یعنی کبھی آگے کی طرف دوڑنا، کبھی پیچھے کی طرف دوڑنا، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف دوڑنا۔ یعنی یہ دوڑنے کے سٹائل بتائے ہیں کہ کس طرح کبھی آگے کی طرف دوڑیں، کبھی پیچھے کی طرف دوڑیں، کبھی اپنی دائیں سائڈ کو دوڑیں، کبھی بائیں سائڈ کو دوڑیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے ڈرل۔ ڈرل جو ہے یہ فوجی ٹریننگ جو ہے وہ ڈرل کہلاتی ہے، جو بیسک ان کی ٹریننگ ہے۔ جیسے وہ پریڈ ہوتی ہے کہ لیفٹ رائٹ، قدموں کا ایک ساتھ اٹھنا، ایک ساتھ رکھنا، تو یہ جو ہے یہ ڈرل ہے، یعنی اس طرح جو ہے ڈرل کی ایکسرسائز کی جائیں۔ نمبر 4 رسی کودنا ہے، اور جمنیزیم کی سرگرمیاں ہیں اور ورزشیں وغیرہ ہیں۔ جمنیزیم وہ خاص ہال جس کے اندر جمناسٹک کے آلات ہوتے ہیں جو جمناسٹک کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہارسز ہیں، باکس ہیں اور بینچز ہیں کلہ بازیاں لگانے کے لیے، اور راڈس لگے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہیں ایکسرسائزز کی، یعنی جمنیزیم کی سرگرمیاں کرنا اور مختلف ورزشیں کرنا جو ہیں اس میں شامل ہے۔ اگر ہم مختلف نوعیت کی ورزشیں کریں گے تو اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ فٹ رہ سکتی ہے، اور اصلاحی ایکسرسائزز کے ذریعے ہم اپنے قامتی نقائص کو بہت حد تک دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 تعلیمی نوعیت کی سرگرمیاں۔ تو تعلیمی نوعیت کی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جسمانی تربیت دینا اور زندگی گزارنے کے لیے روزگار مہیا کرنے میں مدد کرنا ہے۔ یعنی نام کے اعتبار سے تو تعلیمی نوعیت کی گرمیاں، تو تعلیمی نوعیت کی گرمیوں کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جسمانی تربیت دی جائے، جسمانی ٹریننگ کی جائے اور افراد کو اس قابل بنایا جائے کہ زندگی گزارنے کے لیے روزگار مہیا کرنے میں انہیں یہ سرگرمیاں جو ہیں مددگار ثابت ہوں۔ عام تعلیم، فنی تعلیم، باغبانی، کپڑے سینا، کشیدہ کاری اور سویٹر بننا وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہیں۔ یعنی یہ ایکسرسائزز جو ہیں، یہ جو کام کی مختلف نوعیت کی سرگرمیاں ہیں، ان میں کیا ہے کہ عام تعلیم میں فنی تعلیم دی جاتی ہے۔ فن ہوتا ہے آرٹ، کسی چیز کو سیکھنے کا فن، ٹھیک ہے، کسی چیز کو سیکھنا۔ اور باغبانی تو آپ سمجھتی ہوں گی، کپڑے سینا یعنی کپڑوں کی سلائی کرنا، کشیدہ کاری کڑھائی کرنا، اور سویٹر بننا وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ روزگار کمانے میں جو ہے وہ مشکل پیش نہ آئے، یعنی جسمانی طور پر اس طرح سے تربیت کرنی ہے افراد کی کہ انہیں روزگار کمانے کے لیے جو ہے یہ سرگرمیاں مددگار ثابت ہوں۔ یعنی ہنر ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ ہنرمند جو ہے ہمیشہ بلند مرتبے پر بیٹھے گا اور کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی ہنر ہے، فنی تعلیم ہے، باغبانی آپ کر سکتے ہیں، آپ کپڑے سی سکتے ہیں، آپ کشیدہ کاری کر سکتے ہیں، آپ سویٹر بن سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ایسا کام کر کے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں، اپنا پیٹ جو ہے وہ پال سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے حفظان صحت کی سرگرمیاں۔ حفظان کا لفظ حفظ سے ہے، حفظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ تو حفظان صحت کی سرگرمیاں یعنی اپنی صحت کی حفاظت کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں کہ ہم اپنی صحت کو محفوظ کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ یہ نظام ایسا نظام ہے جس میں جسم کو حرکت دینے والی سرگرمیاں شامل ہیں، یعنی تحریک کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، تحریک دینے والی سرگرمیاں ہیں، مثلاً
جسمانی نظام کی کارکردگی اور اہلیت کو بہتر بنانے میں یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ مدد دیتی ہیں، یعنی ایسی سرگرمیاں اختیار کرنا جس میں جسمانی نظام کی کارکردگی بہتر ہو۔ ہمارا جسم جو ہے وہ 11 نظاموں سے مل کر بنا ہے، یہ بار بار ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اب میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ یہ جسمانی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اہلیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اہلیت بھی ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کون سی کنڈیشن جو ہے وہ اہلیت کہلاتی ہے۔ تو ان سرگرمیوں کا کام دل، پھیپھڑوں، جگر اور تیلی وغیرہ کو تحریک دینا ہے۔ جس طرح سارے نظام جو ہے وہ حرکت میں آتی ہیں جب ہم کوئی ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ان نظاموں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، نظام جو ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، پہلے کی نسبت فاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سرگرمیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دل کی پمپنگ تیز ہو جائے اور پھیپھڑے جو ہیں وہ مضبوط ہوں، زیادہ دیر تک ہوا کو ہم اپنے اندر سٹور کر سکیں اور پھر باہر نکالیں، جگر مضبوط ہو اور زیادہ مقدار میں صفرا جو ہے وہ بنائے اور تیلی وغیرہ ان چیزوں کو حرکت میں رکھنا ہے، جس سے نظام تنفس، نظام دوران خون اور اعصابی نظام میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی دل، پھیپھڑوں، جگر اور تیلی وغیرہ اگر یہ حرکت میں رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھیپھڑے اگر مضبوط ہیں تو نظام تنفس میں مدد دیں گے، اور اگر دل مضبوط ہے تو نظام دوران خون میں بہتری آئے گی، اور اسی طرح ان کے بہتر ہونے سے ہمارا اعصابی نظام جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا، یعنی ہمارا دماغی طور پر بھی ہم بہتر ہوں گے۔ یہ سرگرمیاں عضلات کی نشو و نما میں مدد دیتی ہیں، یعنی یہاں یہ نظاموں کو بہتر بناتی ہیں، وہاں ہمارے عضلات کی جو نشو و نما ہے وہ بھی ان کے ذریعے سے بہتر ہوتی ہے۔ نیز بیماریوں اور وبائی امراض کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ان سرگرمیوں کا مقصد چونکہ صحت کی حفاظت ہے تو ان کا مقصد کیا ہے کہ بیماریوں کے خلاف اور وبائی امراض وہ امراض ہوتے ہیں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ذرائع سے منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے کسی سے ہاتھ ملانے سے، کسی کے گلے ملنے سے، کسی کا کنگھی یوز کرنے سے، کسی کا ٹاول یوز کرنے سے، کسی کا جو ہے کوئی استعمال کیا ہوا برتن استعمال کرنے سے، یعنی ہر وہ چیز جس کو مریض نے چھوا ہو یا استعمال کیا ہو، اگر تندرست انسان اس کو چھوئے گا تو اس کے جراثیم جو ہیں تندرست انسان کے جسم کے اندر جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے، تو وہ وبائی امراض ہیں جو ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں، چھوتی بیماریاں بھی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنا ہے۔ قوت مدافعت کیا ہے؟ ریسسٹنس پار ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو بیماری کے جرمز کو اندر آنے سے روکتی ہے۔ جتنی یہ ریسسٹنس پار ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہی بیماری کے خلاف یہ دفاع کرنے میں کامیاب ہوگی۔ تو اس طرح کی سرگرمیوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس میں قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ان سرگرمیوں اور صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی اگر ہمیں حفظان صحت سے واقفیت ہو کہ کون کون سے ایسے اصول ہیں جن سے ہم اپنی صحت کی حفاظت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں صحت کے اصولوں سے جب واقفیت ہوگی اور ہمیں ان چیزوں کا شناسائی ہوگی کہ وائرل ڈیزیز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے پھیلتی ہیں، اگر یہ پھیل جائیں تو ان کو ہم کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں یا ان کا سدباب جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں سے جو ہے آگاہی ہو تو انسان جو ہے اپنی صحت کی حفاظت جو ہے ایزیلی طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو ان سرگرمیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں، اور صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی صحت کی بہترین طور پر حفاظت کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت ہمیں دی ہے ایک تحفے کے طور پر، اس کو مزید مینٹین رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا جو ہے وہ مذہبی فریضہ ہے۔ تو ان الجسد علیک الحق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو ان سرگرمیوں پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی صحت کی بہترین طریقے سے حفاظت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی نمبر 4 ہے تفریحی سرگرمیاں۔ یہ سرگرمیاں صرف مہارت کے لیے اور تفریح طبع کے لیے سر انجام دی جاتی ہیں۔ مہارت ہوتی ہے بچے اسکل، کوئی کسی چیز میں جو ہے کانفیڈنس سے کسی کام کو کرنا مہارت کہلاتا ہے، اور تفریح طبع جو ہے طبع طبیعت سے ہے کہ طبیعت کی فریشنس کے لیے، طبیعت کی بحالی کے لیے، طبیعت کو تر و تازہ کرنے کے لیے، موڈ کو فریش کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں کی جاتی ہیں، اور یہ سرگرمیاں اچھی یعنی عمدہ صحت
اور افزائش بدن کے ساتھ ساتھ تحریک اور مہارت کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی ایسی سرگرمیاں جو ہیں ان سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمارے جسم کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے اور مہارت مزید سیکھنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں میں خاص کر مندرجہ ذیل قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو تفریح تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایسی سرگرمیاں جو اپنی مرضی سے، اپنے پسند سے، اپنے شوق سے، اپنی دلچسپی سے کی جائیں، جن پر کوئی پابندی نہ ہو کرنے پر، اور معاشرہ انہیں پازیٹیو تفریح ہم کسے کہتے ہیں کہ جسے معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہو، قبول کرتا ہو، نیگیٹو قسم کی سرگرمیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جن کا ہمیں کوئی معاوضہ نہ ملے، جن کی ہمیں کوئی مزدوری نہ ملے، جن کی ہمیں کوئی اجرت نہ ملے، وہ تفریحی سرگرمیاں ہیں جو صرف اپنی ہم طبیعت کی شگفتگی کے لیے، طبیعت کی بحالی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 جسمانی سرگرمیاں ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی سرگرمیاں ایکسرسائزز وغیرہ وہ جسمانی سرگرمیاں کہلائیں گی۔ نمبر 2 ذہنی اور عقلی سرگرمیاں۔ ذہنی سرگرمیاں وہ ہوں گی جس میں ہم اپنے برین، دماغ کو استعمال کریں گے، جیسے کوئی شاعری وغیرہ کرنا ہے، کوئی مضمون نویسی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی ذہن سے کوئی کام کرنا جو ہے وہ آئیں گی۔ نمبر 3 ذاتی اور خود اعتمادی کی سرگرمیاں، یعنی ایسی سرگرمیاں جس میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، جس سے اعتماد بڑھے۔ نمبر 4 ثقافتی اور معاشرتی سرگرمیاں۔ ثقافتی تہذیب سے ہے کہ ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، جیسے کلچر شو ہے، ڈریس شو ہے۔ معاشرتی سرگرمیوں میں میلے ہیں، تہوار ہیں، عرس وغیرہ، اس طرح کی سرگرمیاں۔ نمبر 5 فن اور سیر کی سرگرمیاں، یعنی فن کوئی کرتب دکھانا، کوئی آرٹ، اس طرح کی، اور سیر کے طور پر جو سرگرمیاں کی جائیں وہ۔ نمبر 6 کھلی فضا کی سرگرمیاں، یعنی ایسی سرگرمیاں کی جائیں جو بالکل کھلے ماحول میں کی جائیں، کھلی فضا ملے وہاں پر۔ اور نمبر 7 جو ہیں وہ مشاغل ہیں، مشغلے۔ تو ہر کسی کا ہابی جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، جیسے پسند، دلچسپی ڈیفرنٹ ہے، ذوق ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح مشاغل بھی جو ہیں وہ مختلف قسم کے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مشغلہ جو ہے وہ ہوگا اور دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے اور کہیں سیم بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8 تحقیقی سرگرمیاں، یعنی تحقیق، ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں نا، تحقیق ریسرچ ہوتا ہے، کسی چیز کی کھوج لگانا اور اس کے ریزلٹس جو ہیں اخذ کرنا اور ان کو پھر ویریفائی کرنا کہ واقعی یہ ایسے ہی ہے، اس کو سچ ثابت کرنا۔ تو یہ تحقیقی سرگرمیاں جو ہیں اس میں آئیں گی۔ اگر ہم تعلیم جسمانی میں شامل سرگرمیوں کو اور ان کے مقاصد کو بغور اسٹڈی کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے، یا یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا جائے گا کہ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں جو ہیں فارغ اوقات کے مفید اور صحت مندانہ استعمال کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کہ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں ایسی سرگرمیاں ہیں جو ہمارے فارغ وقت کو فائدہ مند بناتی ہیں، مفید، فائدہ مند۔ فارغ اوقات یعنی فارغ ٹائم ہو، اور اس فارغ ٹائم وہ ہوگا جو ہماری روٹین کا ٹائم نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، وہ فراغت کا ٹائم کہلائے گا۔ تو فارغ ٹائم میں کوئی بھی ایسی سرگرمی کرنا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، نہ صرف اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہو بلکہ معاشرے کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے فیملی کے لیے فائدہ مند ہو، تو ایسی سرگرمیاں فارغ اوقات میں جو کی جائیں وہ مفید بھی ہیں اور صحت مندانہ استعمال کا بہترین ذریعہ بھی ہیں، یعنی ان کا استعمال بھی جو ہے صحت مندانہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا، سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ اور فینس ہیں، جتنی بھی کہہ لیں سائنس کی ترقی ہے اور اس میں جتنی بھی ایجادات ہیں، یہ سب فارغ اوقات کی ہی مرہون منت ہیں کہ لوگوں نے فارغ وقت کو یوٹیلائز کیا اور اس میں مزید ترقی کی، تو نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ثابت کیا اس وقت کو، بلکہ اپنے ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے نام بھی روشن کیے، اپنی دنیا میں پہچان بھی کرائی، مرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہیں ان کا نام جو ہے دنیا میں روشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو پازیٹیو
جو ہے ایکسرسائزز کی گئیں فارغ وقت میں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، تو نہ صرف اپنے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوئیں جس نے بھی کوشش کی، کیونکہ تفریح تو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، لیکن پازیٹیو کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو معاشرہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، معاشرہ قبول کر رہا ہے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جس نے کوئی بھی سرگرمی کسی قسم کی بھی کی اور اس نے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچایا اور ساتھ جو ہے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچایا اور اپنا نام جو ہے وہ بھی روشن کیا۔ تو اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں وہ صحت مندانہ استعمال کا بہترین ذریعہ ہیں تاکہ نوجوان طبقہ جو ہے اپنے فارغ وقت کو پازیٹیو وے میں گزارے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم ایک نیا کوسچن جو ہے اس کو دیکھنے لگے ہیں، اس کو ساتھ نہیں آپ نے ملانا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ایک الگ سے کوسچن ہے، اس کو آپ جو ہے الگ سے تیار کریں گے کہ امپورٹنس آف فزیکل ایجوکیشن ان ماڈرن ایج، کہ تعلیم جسمانی کی جدید دور میں اہمیت کیا ہے یا پریزنٹ ڈے میں اس کی کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم جسمانی کی دور جدید کہتے ہیں نئے دور میں کیا اہمیت ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، واضح کہتے ہیں کھلی کو، کہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ تعلیم جسمانی کی اہمیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے، یعنی تعلیم جسمانی کی اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ایسی یہ تعلیم ہے جو ہر دور میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، اور تاریخ جو ہے اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ قومیں جو تعلیم جسمانی سے مستفید ہوتی رہی ہیں وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمیشہ نہ صرف صحت مند رہی ہیں اور بلکہ حکمرانی بھی انہی قوموں کا مقدر بنی ہے، یعنی انہی قوموں نے حکمرانی بھی کی ہے جنہوں نے تعلیم جسمانی جو ہے اس پر عمل کیا، وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہوئیں۔ تو اس کی مثال ہم دیکھیں گے، روم کی تہذیب جو تھی اس نے حکمرانی بھی کی اور بڑی اعلیٰ وقت اس نے گزارا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ بے عملی کا شکار ہوئے تو روم کی تہذیب تھی، اس کی حکمرانی جو تھی اس کو وہ تنزل کا شکار ہو گئی۔ تو قومیں وہی کامیاب ہیں جو تعلیم جسمانی پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ادوار میں مفکرین تعلیم جسمانی کی اہمیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ مشہور مفکر افلاطون کہتا ہے کہ جمناسٹک برائے جسم اور موسیقی برائے روح ہے، یعنی جمناسٹک جو ہے وہ جسم کے لیے ہے، یعنی اس سے جسم مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، جس طرح جسم کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے جمناسٹک کی جاتی ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے اس کو بھی طاقتور ہونا چاہیے۔ تو روح جو ہے وہ اس کے لیے موسیقی ہے، یعنی جمناسٹک برائے جسم اور موسیقی برائے روح ہے۔ تو موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اور موسیقی میں ہم گانے نہیں لیں گے بلکہ حمد آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی اور نعت آ جائے گی، یعنی ایسی چیزیں جو روح کی تسکین کا باعث بنے۔ نکسن کیا کہتا ہے کہ تعلیم جسمانی ہر فرد کے لیے بھرپور اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، کہ تعلیم جسمانی جو ہے وہ اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ وہ بھرپور اور کامیاب زندگی گزارے تو اس کے لیے تعلیم جسمانی جو ہے وہ ضروری ہے۔ روسو کہتے ہیں کہ اگر آپ ذہانت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جسم کو توانا اور طاقتور بنائیں، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر ذہانت آئے، ذہانت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو طاقتور بنا لے، توانا بنا لے، تو وہ ذہین ہو جائے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ اف وی فزیکلی فٹ وی مینٹلی الرٹ، تو یہ چیز یہاں یہ مقولہ وہ صادقات ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند ذہن پایا جاتا ہے، کہ اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی، کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یعنی مختلف مفکر جو گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تعلیم جسمانی کے بارے میں، تو یہ ہم نے سب کی رائے کو دیکھا، سب کے خیالات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہر انسان اپنی اقتصادی اور سماجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ میں اقتصادی لحاظ سے اسٹرانگ ہو جاؤں، سماجی زندگی، معاشرے میں میرا ایک سٹیٹس ہو، سماجی زندگی میری بہتر ہو، اور ان چیزوں کو بہتر بنانے کے چکر میں اپنی جسمانی حالت کی وہ پرواہ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ دولتیں جو ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی دولت جو ہے ہماری صحت کی دولت ہے، اور انسان نے اپنی صحت کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ عصر حاضر اور جدید تہذیب کے ترقی یافتہ دور میں پرہجوم مقامات پر رہنے سہنے سست کر دینے والے پیشوں، تعلیمی اور ذہنی کاموں میں اضافے جیسے حالات نے نوجوانوں اور بچوں کے لیے قدرتی نشو و نما کے مواقع کم کر دیے ہیں۔ یعنی عصر حاضر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، موجودہ دور، عصر کہتے ہیں زمانے کو، حاضر موجودہ، یعنی عصر حاضر موجودہ زمانہ اور جدید تہذیب رہن سہن کے نئے طریقے، یعنی جو ہم نے خود سے اپنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ترقی یافتہ دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہماری تہذیب ٹوٹلی چینج ہے۔ اسلامی تہذیب کو اگر ہم دیکھیں اور اب ہم اپنی تہذیب کو کمپیریزن کریں تو اسلامی تہذیب تو انتہائی سادہ گزری ہے، لیکن ہم نے خود سے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ موجودہ دور میں اور جدید تہذیب کے ترقی یافتہ دور میں، جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، اس میں پرہجوم مقامات پر رہنے سہنے، یعنی جو رہن سہنے کی ہماری جگہیں ہیں وہ پرہجوم ہیں، یہاں پر رش ہے، ٹھیک ہے، اور سست کر دینے والے پیشے، یعنی ایسے پیشے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں جس میں ہمیں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی، تو وہ ہمارے پیشے سست کر دینے والے، اور تعلیمی اور ذہنی کاموں میں اضافے، یعنی تعلیم کا بوجھ بچوں پہ آپ دیکھیں، پرانے وقتوں میں جب بچے لرننگ کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے کچھ، تو ان کے پاس کتابیں اس وقت بھی تھیں، لیکن اس طرح جیسے بچے اب تعلیمی بکس کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اس طرح وہ نہیں تھے۔ تعلیمی اور ذہنی کاموں میں اضافے، ذہنی کاموں میں اضافہ کیا ہے کہ رنگ برنگی سوچیں ہیں ہمارے پاس، ہمارا ذہن ہر وقت جو ہے رنگ برنگے مسائل کی اما جگہ ہے، تو ذہنی کاموں میں اضافے جیسے حالات نے نوجوانوں اور بچوں کے لیے قدرتی نشو و نما کے مواقع کم کر دیے ہیں، یعنی نوجوان نسل جنہوں نے آگے قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ اور بچے، ان کی قدرتی نشو و نما جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، اور ذہنی نشو و نما بھی نہیں ہو رہی، جسمانی نشو و نما بھی ان کی بہتر نہیں۔ دور جدید ایک مشینی دور ہے جس نے انسانوں کو اگرچہ ایک طرف بہت سی سہولیات دی ہیں، یعنی دور جدید جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دور جو ہے یہ مشینی دور ہے، اور یہ مشینی دور کی پیشن گوئی علامہ اقبال صاحب نے بہت پہلے کی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں مشینوں کی فراوانی ہوگی، سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ مشینوں کی جو ہے وہ فراوانی ہوگی اور لوگ بٹن دبا کے مشینوں سے کام لیں گے۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر کیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، یعنی علامہ اقبال نے کہا کہ جب سائنس کی ترقی ہوگی اور سائنس کی ترقی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر طرف مشینوں کی فراوانی ہوگی، تو اس وقت سمجھ لیں دل کی موت ہو جائے گی۔ دل کی موت کیوں ہوگی کہ پرانے وقتوں میں انسان جو تھے، ارسطو کے قول کے مطابق مین از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو گیو اینڈ ٹیک کے معاملات کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے زندگی جو ہے وہ بہتر گزرتی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگوں میں احساس تھا، مروت تھی، ایک دوسرے سے لین دین تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ ہمارے مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لیں گے اور ہمیں تعلقات بہتر رکھنے پڑتے تھے۔ اب کیا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، بقول علامہ اقبال کے، کہ اب سائنس نے مروت کو کچل ڈالا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کا دست نگر نہیں ہے، اسے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، وہ اپنا کام جو ہے بٹن دبا کے مشین سے لے سکتا ہے، کیونکہ جب یہ مشینیں نہیں تھیں تو لوگ جو ہیں ان کے اندر خلوص زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، تعلقات زیادہ اچھے تھے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجھی تھے لوگ۔ لیکن
اب ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ اسے دوسرے کی محتاجی نہیں ہے، وہ اپنا کام خود سے کرنے کے قابل ہے، اور خود سے کیسے اس نے کرنا ہے کہ ہر کام جو ہے اس نے بٹن دبا کے جو ہے مشین سے لے لینا ہے، لہٰذا مروت جو ہے اب ختم ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال کا قول جو ہے وہ سچ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دور جس کو ہم مشینی دور کہہ رہے ہیں، اگرچہ مشینوں کی فراوانی تو ہے، ہمیں سہولیات تو ملی ہیں، اور ایک طرف تو بہت ساری سہولیات ملی ہیں اور دوسری طرف اتنا بڑا نقصان ہے انسان کا، وہ کیا کہ اس موجودہ دور میں پیار محبت جو ہے دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور اپنا ہی اپنے کے خون کا پیاسا ہے، اور دنیا جو ہے طبقوں میں بٹ کے جو ہے وہ رہ گئی ہے۔